و ابراہیم، اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو، اذ قال لقومہ، جب کہ اس نے کہا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر علم رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو صرف کوئی بت ہیں، ان کے تھان ہیں جو تم نے بنا لیے ہیں، وتخلقون افکا، اور تم نے جھوٹ موٹ گھڑا ہوا ہے، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی سند نہیں، نہ عقل میں اور نہ ہی کسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ لوگ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہیں رزق نہیں دینے کا اختیار رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو رزق تلاش کرو اللہ کے پاس، اللہ سے مانگو رزق، اللہ سے اپنی مشکل کشائی کی درخواست کرو، اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی بندگی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، یقیناً اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہ ذکر حضرت ابراہیم کا کر طویل جو ہے ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے کہ رخ موڑ دیا گیا ہے اس وقت جو کشاکش ہو رہی تھی حضور کے اور مشرکین مکہ کے درمیان، اب ذکر اس کا ہو رہا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، گویا کہ اب خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے، اور اگر تم جھٹلا رہے ہو فقد کذب امم من قبلکم، تو دیکھو تم سے پہلے بہت سی قوموں نے جھٹلایا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے واضح طور پر اور صاف صاف پہنچا دینے کے۔ اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق پہلی مرتبہ کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، اور تو ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کیف بدا الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ پہلے تخلیق کیا ہے اس نے خلق کو، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ اٹھائے گا یا اٹھاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہو رہا ہے کہ کھیتی جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر اگلی پھر فصل آ گئی، پھر فصل آ گئی، یہ تو ایک سائیکل چل رہا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ تمہیں اسی طرح اٹھا دے گا۔ نشأۃ آخرہ جو ہے آخرت کی جو تمہیں اٹھانا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے دے گا، اور جس کو چاہے گا رحم فرمائے گا۔ وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اسے شکست نہیں دے سکتے زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، نہ زمین میں کہیں بھاگ کر نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے کوئی تمہارا اللہ کے سوا نہ حمایتی، یعنی اللہ کے ورے یا اللہ کے مقابلے میں۔ یہ دون کا لفظ بہت سے معنی دیتا ہے عربی زبان میں، دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکسٹ میں کیا معنی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا، نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہاں یہ جملہ معترضہ ختم ہوا اور اب پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا کوئی جواب حضرت ابراہیم کی قوم کا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اقتلوہ او حرقوہ، اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اب یہ ہے جو بہت اہم جو بات ہے جو کہی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو تم نے جو یہ اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں، انہیں پوجتے ہو، یہ بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تم بھی اور واقع ہو چکے میرے متنبع کرنے کے نتیجے میں تم آگاہ ہو چکے ہو کہ یہ تمہاری حماقت ہے، لیکن تم کیوں چمٹے ہوئے ہو؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ چمٹا رہی ہیں۔ اب کیا کریں، ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا خاندان ہے، وہ سب یہی کر رہا ہے، میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا، میں تو نکل جاؤں گا پھر برادری سے، اکیلا آدمی کیسا رہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پھر جمع کر رکھتی ہیں۔ جیسے عصبیت کا ذکر آیا تھا پچھلی صورت میں کہ اب عصبیت نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے یہ عصبیت ہی نہیں بلکہ یہ کہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، کاروبار ہیں، یہ معاملہ جو ہے کہ حق تم پر منکشف ہو چکا ہے، تم جان چکے ہو کہ یہ صرف کوئی شے نہیں ہے یہ تم کر رہے تھے، تمہارے آباء و اجداد نے جو رسمیں ڈالی ہوئی ہیں، اور تمہیں میں نے متنبع کر دیا ہے، تم نے اپنے جیوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اور تم پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، پھر بھی تم جو چمٹے ہوئے ہو اپنے اس نظام کے ساتھ، تو اس کا سبب صرف ایک ہے،
وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری باہمی محبتیں جو ہیں دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں چمٹائے رہتی ہیں۔ یہی معاملہ ہے اس دنیا میں، جب کوئی تحریک اٹھتی ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے اور بہت مخلص لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط رخ مڑ گئی تحریک، اب وہ تحریک جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے، اس کے نتائج جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعتاً ہم کسی غلط راستے پر آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعتی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہماری دوستیاں ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے مفادات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو ہے وہ 3 چیزوں کا بندوبست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے۔ نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا وہ 3 چیزوں سے پر ہوا۔ نمبر 1، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، جبکہ نہ تورات کا لیا تھا نہ انجیل کا لیا تھا۔ نمبر 2، ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا اہتمام کر لیا، ایسے لوگ اٹھاتے رہے، نبی تو نہیں ہوں گے، وہی نہیں آئے گی، لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے، دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھول چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے، دین کی اصل حقائق کی طرف متوجہ کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک جماعت ضرور قائم رہے گی حق پر، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک صدی میں کوئی ایک مجدد اٹھا، اس نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، کچھ لوگ اس کے گرد آ گئے، جمع ہو گئے، اعوان و انصار ہو گئے، وہ ایک جماعت بن گئے۔ لیکن یہ کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا، یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ یہ تو آئے تھے فیس ویلیو پر اس کو قبول کرنے کے، یہ دعوت صحیح ہے، لیکن ان کی اولاد اب اس لیے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس جماعت میں۔ اب یہ عصبیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے اتنے عرصے میں اس جماعت کا ایک حلقہ بن گیا، اس کے آپس کے دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، لین دین بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، لہذا وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے اور پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اسی کام کو اثر نو شروع کرتا ہے۔ یہی ہوتا آیا ہے، اسی لیے ہر صدی میں مجددین، اس لیے کہ تیسری نسل میں آ کر دعوت جو ہے وہ لازماً اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے بھی فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور، پھر وہ جو میرے بعد ہیں اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، تو 3 نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے، ہمارے ہاں بھی آیا ہے۔ جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بڑا سے بڑا شخص کہ جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے۔ تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر شخص کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے، کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے، اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ کسی جماعتی عصبیت، جس طرح کسی قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی کسی جماعتی عصبیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے۔ قال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم بعضا ببعض، پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، تم ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں، بڑا گٹھ جوڑ ہے، وَیَلْعَنُ بَعْضُکُم بَعْضًا، اور تم میں سے بعض دوسروں کو لعنت کریں گے، وَمَأْوَاکُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آگ، وَمَا لَکُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لیے مدد کرنے والے۔ فآمن لہ لوط، تو حضرت لوط ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر، وہ ان کے بھتیجے تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف۔ قرآن مجید میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا، پیچھے ان کو ہلاک کیا گیا، کیا ہوا، واللہ عالم۔ انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔